تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ طاسیم میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کی مراد اور مطلب اور مفہوم صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ قرآن ایک واضح اور کھلی روشن کتاب ہے۔ لعلک باخع نفسک، شاید آپ اپنی جان بھی دے ڈالیں اس افسوس میں کہ اللہ یکونوا مؤمنین کو ایمان نہیں لائے۔ آیت نمبر 1، 2، 3، پارہ نمبر 19 سورۃ الشعراء۔ سورۃ الشعراء میں اللہ نے قرآن کی خوبصورت حقانیت اور نبی پاک اور تمام رسولوں کی رسالت کی خوبصورت حقانیت کو بیان کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کو جھٹلانے والوں کا کچھ انجام بھی ہے۔ مختلف قوموں کے اس میں قصے اور ان قصوں کو بار بار یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ طاسیم میم کی ابتدا اس سورت سے ہے اور یہ حروف مقطعات ہیں جن کے مفہوم کی گہرائی میں ہمیں نہیں جانا چاہیے، اللہ ہی اس کو جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین ہے، یہ کتاب روشن ہے۔ یہ کتاب اگر آپ بند کر کے بھی کسی گھر میں رکھ دیتے ہیں تو اس کا نور وہاں پہ بھی انشاءاللہ پڑے گا۔ اگر آپ اس کتاب کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں تو اس کا نور آپ کے چہروں پہ، آپ کے جسم پہ بھی پڑے گا۔ اگر آپ اس کی زبان سے تلاوت کرتے ہیں اور کانوں سے سماعت کرتے ہیں اور آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہیں، آپ کی ہر سمت پہ، ہر کنارے پہ انشاءاللہ نور ہی نور ہے۔ اس کتاب کا حرف ہو یا کلمہ، آیت ہو یا رکوع، سورت ہو یا آیت سجدہ ہو، کوئی ایک زبر ہو یا کوئی زیر ہو، کوئی پیش ہو یا کوئی مد ہو، کوئی چھوٹا حرف ہو یا کوئی بڑا حرف ہو، ایک بھی چیز اس کی بیکار نہیں ہے۔ ایک ایک چیز دنیا و ما فیہا کی نعمتوں سے بہتر ہے۔ ساری کائنات کے خزانے اس کتاب کے آگے ہیچ ہیں اور ذلیل ہیں۔ اس کتاب کے آگے کوئی خزانہ کام نہیں کرتا۔ سارے خزانوں کا سمجھے ایک یہ صندوق ہے، سارے فضائل کا ایک یہ صندوق ہے۔ ساری جنت کا نقشہ اس میں بند ہے، ساری جہنم کا نقشہ اس میں بند ہے، سارے نبیوں کی عظمتیں اس میں بند ہیں، سارے رسولوں کی عظمتیں اس میں بند ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی شفا اس کے گتوں میں بند ہے۔ اگر کوئی جادو والا ہے اس کے جادو کا علاج اس کے اندر محفوظ ہے۔ اگر کوئی نظر بد والا ہے اس کا علاج اس میں محفوظ ہے۔ اگر آپ نے پوری دنیا کے نقشے کو دیکھنا ہے اور پوری دنیا کی سیر آپ نے کرنی ہے اور زمین و آسمان کے نظام کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، وہ صرف اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ نے معراج جیسی بلند و بالا خوبصورت معجزات والے نقشے دیکھنے ہیں، وہ بھی آپ کو اس کتاب میں ملیں گے۔ اگر شق قمر ہے جس میں چاند 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، وہ معجزات بھی آج اس کتاب میں قلم بند ہیں۔ قیامت کے جو فتنے یاجوج ہے ماجوج ہے، یہ تمام کے تمام فتنے بھی اللہ نے اس کتاب کے اندر کیا کیے ہیں؟ محفوظ کیے۔ حج ہو یا عمرہ ہو، رمضان ہو یا روزہ ہو، نماز ہو یا زکوٰۃ ہو، کوئی بھی حکم ہو، ساری چیزیں اس کتاب میں مذکور ہیں، اس کتاب میں مفصل طور پہ ذکر ہیں۔ اس لیے اس کتاب کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ چھوٹی سی کتاب ہے اور یہ صرف حرف ہیں، یہ کلمے ہیں۔ آپ یقین کریں اس کے سمندر میں آج تک دنیا کھو کے گئی ہے، مگر آج تک اس کے پورے خزانے نہیں لکھے جا سکے۔ جتنے بڑی دنیا آتی جا رہی ہے، اس کی تفسیر کو، اس کے ترجمے کو، اس کے مطلب کو، اس کے مفہوم کو ایک سے بڑھ کر ایک بندہ کیا کرتا جا رہا ہے؟ بیان کرتا جا رہا ہے۔ یہ جتنے چھتیں مدارس کے اوپر ہیں، یہ جتنی چھتیں مساجد کے اوپر ہیں یا جتنی چھتیں جہاد کے میدانوں کے اوپر ہیں، سب اس قرآن کے ذریعے منور ہیں۔ پوری دنیا کے مدارس چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایکڑ میں ہو، کلو میں ہو، جہاں بھی ہو، ایک اس قرآن کی تعلیم کے لیے دنیا کو ایک جگہ پہ بٹھا کے کام کرتے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، فیکٹریاں جتنی مرضی بڑی ہوں، لیکن یہ جو دین کی فیکٹری قرآن والی ہے نا، اس سے بڑی کوئی فیکٹری نہیں ہے۔ یہ ایسی فیکٹری ہے کہ آپ کو اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ بہترین لباس ملتا ہے، بہترین روٹی ملتی ہے، بہترین رہائش ملتی ہے، بہترین نوکری ملتی ہے، بہترین امامت ملتی ہے، بہترین خطابت ملتی ہے، بہترین علم ملتا ہے، بہترین مفتی بنتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آخرت کی جو نعمتیں اس قرآن کی ہیں وہ تو آپ کے لیے اور میرے لیے خوبصورت قسم کی نعمتیں ہیں اور وہ بے مثال ہیں۔ تو دنیا کے اندر بھی قرآن آپ کو نفع دے رہا ہے، آخرت میں بھی آپ کو قرآن نفع دے رہا ہے۔ ایک قرآن جس کے پاس ہے، ایک قرآن جس کے پاس یاد ہے، اس کو
پوری دنیا میں جہاں مرضی چلا جائے انشاءاللہ ساری دنیا کا ترقی یافتہ ملک بھی اگر ہے وہ اس قرآن والے کے پیچھے ہی کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھے گا اور رکوع کرے گا اور سجدہ کرے گا۔ اس لیے کوئی بندہ چاہے قرآن ناظرہ پڑھ رہا ہے، چاہے قرآن دیکھ رہا ہے، چاہے قرآن حفظ کر رہا ہے، چاہے قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہے، چاہے قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہے، آپ یہ مت سمجھا کریں کہ ہم کوئی حقیر لوگ ہیں۔ اللہ نے ہمیں بہت پیاری عزت والی کتاب، واضح کتاب اور بہترین جنت کے ٹکٹ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ گویا کہ قرآن کو ہاتھ لگانے والا روزانہ اپنی جنت کو ہاتھ لگاتا ہے، اور قرآن کے اندر سے دیکھنے والا گویا اپنے رب سے گفتگو کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ جو ہمارا درس قرآن ہوتا ہے یہ ہمارے رب کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوتی ہے، یہ ہمارے رب کے ساتھ ہماری گفتگو ہوتی ہے، یہ ہمارے رب کے ساتھ ہماری ایک مجلس ہے، اور یہ مجلس اللہ والوں کا نصیب ہوتی ہے۔ ہر بندہ اس سعادت سے محروم نظر آتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی مجلسیں کہاں قائم ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی مجلس کے لیے میرے بھائی کوئی ہوا میں اڑنا ضروری نہیں ہے، ایک قرآن کی صداقت والی کتاب کھول لو تو میں گویا کہ اللہ کی مجلس نصیب ہو گئی۔ اور بادشاہ جب اپنی مجلس میں کسی کو بلاتا ہے نا وہ عام بندہ نہیں ہوتا بلکہ وہ خاص بندہ ہوتا ہے، اقربا بندہ ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی بندہ حوصلہ شکنی کا شکار نہ ہو کہ ہم قرآن پڑھ کے کریں گے تو کیا کریں گے، آپ حوصلہ افزائی کے ساتھ چلا کریں۔ لعلک باخع نفسک، یا رسول اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے اس بات سے کہیں آپ اپنی جان نہ دے بیٹھیں، کیا کہیں آپ اپنی جان نہ دے بیٹھیں۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں لگتا ہے کہ آپ اپنی جان بھی کھو ڈالیں گے، کس افسوس میں کہ اللہ یکونوا مؤمنین، کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ ہمارے اوپر تو جوں تک نہیں رینگتی، ہمارے سامنے عیسائی پھر رہا ہے، یہودی پھر رہا ہے، شیعہ پھر رہا ہے، مرزائی پھر رہا ہے، منافق پھر رہا ہے، فاسق پھر رہا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ مگر ہمارے نبی کی فکر کو آپ دیکھو، قرآن کہتا ہے ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں آپ اپنی جان نہ دے بیٹھیں۔ کس بات پر جان نہ دے بیٹھیں کہ آپ کو یہ افسوس ہوتا تھا ہائے یہ بندہ کافر پھر رہا ہے، یہ بندہ منافق پھر رہا ہے، یہ بندہ مشرک پھر رہا ہے۔ وہ افسوس اور اس پر محنت اور دعوت اور تبلیغ اور لوگوں کے دروازے کھٹکا کھٹکا کے ان کو دین کی دعوت دینا، اتنا افسوسناک واقعات گزرتے تھے کہ لوگ آپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں، پتھر بھی مارتے ہیں، جادوگر بھی کہتے ہیں، کاہن بھی کہتے ہیں، فلاں بھی کہتے ہیں، فلاں بھی کہتے ہیں، فلاں بھی کہتے ہیں۔ نبی پاک اپنی جگہ پہ غم زدہ ہوتے تھے۔ پھر اس غم کی کیفیتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ ایک بندے کی چوری ہو جاتی ہے وہ بھی غم زدہ ہوتا ہے، ایک کی ماں فوت ہو جاتی ہے وہ بھی غم زدہ ہوتا ہے، ایک کا باپ فوت ہو جاتا ہے وہ بھی غم زدہ ہوتا ہے، ایک کی بیوی فوت ہوتی ہے وہ بھی غم زدہ ہوتا ہے، ایک کا بھائی فوت ہوتا ہے وہ بھی غم زدہ ہے۔ غم والوں کے حالات دنیا میں منفرد ہیں، لیکن کیا کسی کے کفر پہ بھی ہم نے کبھی غم کیا ہے؟ کیا ہمیں کوئی تڑپ لگن کسی کے کفر پہ ہے؟ دوسرا ترجمہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ نبی پاک کو اپنے والد کے جانے کا اتنا غم نہیں ہے، والدہ کے جانے کا اتنا غم نہیں ہے، حمزہ کی شہادت کا اتنا غم نہیں ہے، حسن حسین کی شہادت کا اتنا غم نہیں ہے، صحابہ کی شہادتوں کے اتنے غم نہیں ہے، آپ کو زخم لگے اتنے غم نہیں ہے، آپ کو بڑے بڑے صحابہ کے افسوسناک واقعات نظر آئے ہیں لیکن آپ کو اتنا غم نہیں ہوا۔ سب سے بڑا غم اس بات کا تھا کہ یہ امت میں سے میرا امتی کفر میں مر گیا ہے۔ یہ بڑی افسوسناک، بڑی فکرناک، بڑی الناک گفتگو ہے کہ ہمارے غم آج کل صرف ہماری دنیا کی خاطر ہے۔ ہمارے نبی کا غم دنیا کی خاطر نہیں تھا، ہمارے نبی کا غم یہ تھا کوئی بندہ منافق نہ مرے، کوئی بندہ مومن ہو کے مرے، کوئی بندہ مشرک ہو کے نہ مرے، کوئی بندہ فاسق ہو کے نہ مرے، کوئی بندہ کافر ہو کے نہ مرے۔ چنانچہ حدیث میں اگر آپ واقعات پڑھیں تو ابو طالب کی وفات پہ نبی پاک کا غم تھا، آپ کے آنسو تھے، آپ کہتے تھے ہائے اس چچا نے جان مال سے میری بڑی بڑی خدمت کی ہے، بہت مجھ سے محبت کی ہے، بہت اس نے مجھ سے پیار کی ہے، بڑے بڑے کافروں کو میں نے دعوت دی، اسلام لے آئے تھے، بہت بڑے بڑے منافق ٹھیک ہو گئے تھے، بڑے بڑے مشرک توبہ کر گئے تھے، میرے گھر میں، میرے کمرے میں، میرے جسم کے ساتھ مس کیا ہوا، جس کے ہاتھوں کے لقمے میں نے کھائے ہیں، جس کے گلاس کے پانی میں نے پیے ہیں، جس کے پیالوں میں پانی میں نے پیے، جس کے دسترخوان پہ میں بیٹھا ہوں، جس کے بستر پہ میں سویا ہوں، جس کی رضائی میں نے رکھی ہے، جس کے تکیے میں نے رکھے ہیں،
جو مجھے اٹھاتا تھا، جو مجھے پیار کرتا تھا، جو مجھے محبت دیتا تھا، جو میرا دفاع کرتا تھا، جس نے بہت سے سفر میں میری بڑی امداد کی ہے، میری بڑی عزت بنائی ہے، پوری دنیا میں اس نے میرا نام بھی بنایا ہے، اللہ کی ذات نے بنایا. اور اس کے بعد یہ ابو طالب تھے جن کے ذمے میری کفالت تھی، میری ذمہ داری تھی، میرا سب کچھ تھا. میں اپنے گھر کے اس بندے کو ایمان پر نہیں لا سکا. اتنا افسوس، اتنا افسوس، اتنا افسوس. قرآن کہتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہیں آپ اس افسوس میں اپنی جان ہی نہ دے بیٹھیں، اپنی جان ہی نہ دے بیٹھیں. وہی کافر کو دیکھ کر ہمیں فکر کرنی چاہیے. یہ جو تبلیغ ہم کرتے ہیں، تبلیغ یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بھائی، یہ ہے کافروں کو کفر سے ہٹاؤ. یہ جو ہم آپس میں یہاں پاکستان میں تبلیغ کرتے ہیں، یہ ان ملکوں میں کرتے ہیں، یہ تو مذاکرہ ہے ہمارا. وہ ہمارے پاس آئے رہتے ہیں، بھائی نماز پڑھ لیتے ہیں، تم بھی پڑھ لو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، کلمہ پڑھ لو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ مذاکرہ ہے. اصل تبلیغ تو پوری دنیا میں ہو رہی ہے. جان بھی لگ رہا ہے، مال بھی لگ رہا ہے، فضائیں جا رہی ہیں، ہوائی سفر ہو رہے ہیں، سال کے سال دیے جا رہے ہیں، پوری زندگی دی جا رہی. فکر کیا ہے کہ ساری دنیا کا کافر کیا ہو جائے؟ مسلمان ہو جائے. تو ہمیں ہر چیز کا اگر غم ہے تو مسلمان کا سب سے بڑا غم کیا ہونا چاہیے؟ کوئی بندہ کافر ہو کے نہ مرے، کوئی بندہ فاسق ہو کے نہ مرے، کوئی بندہ منافق ہو کے نہ مرے، کوئی بندہ مشرک ہو کے نہ مرے. ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ کافر ہے یار، اس سے کیا بات کرنی ہے، یہ تو مشرک ہے، اس کو دفع کر. بھائی ہمارے نبی نے کسی کو نہیں دفع کیا. ہمارے نبی نے سب کو بلایا ہے، سب کو پلایا ہے، سب کو کھلایا ہے، سب کو پیار دی ہے، سب کو اخلاق دی ہے. اور قرآن اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ واقعتاً آپ کی دعوت میں، تبلیغ میں بہت بڑا غم ہے اس بات کا کہ لوگ ایمان نہیں لائے. شکر ادا کیا کرو کہ اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ رکھے. جو لوگ بے ایمان ہیں میرے بھائی، ان کے ایمان کی فکر کرو، ان کے ایمان کی فکر کرو، ان کے ایمان کی فکر کرو. یہ سمجھو کہ اگر جان نکل گئی، نزع آ گئی، روح پرواز کر گئی تو یہ ایمان کب لائے گا؟ یہ تو گیا، اب اس کا کوئی موقع نہیں. ساری دنیا کے ولی مل جائے نا اور کہیں کہ اللہ یہ کافر مر گیا ہے، اس کو ٹھیک کر دے، مر گیا ہے نا وہ، تو اب وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ غم ہے، یہ غم ہے، اصل یہ غم ہے. ہمیں یہ غم نہیں ہے، ہماری امت کو اس بات کا کوئی غم نہیں ہے. اس غم میں صحابہ کرام ہیں. آج اللہ والے ہیں، اللہ کے ولی اس غم میں رہتے ہیں، جو رات پوری جاگتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں. اللہ سے دعا کیا کرو ایمان ہمیں بھی اللہ نے دیا ہے، ایمان سب کافروں کو اللہ دے اور سارے مسلمان ہو اور ہمارے نبی کا فخر بن جائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.